اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔ حشیشین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا یا سنا کہ قاسم ایک راہ کی طرف نکل پڑتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ گھوڑے پر سویا ہوا ہے، اور پھر وہ سب کو حکم دیتا ہے اپنے نوکروں کو کہ ادھر رات کے ٹیلے پر آرام کریں، اور اسی آرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ خشک کھجوریں اور پنیر نکال کر کھا رہے تھے۔ یکایک قاسم نے ایک اڑتی سی آواز اذان کی سنی۔ حیرت سے دنگ رہ گیا، کیونکہ اس صحرائے لک و وق میں نہ کسی قافلہ کا نشان تھا، نہ کسی شہر و آدمی کا۔ مسجد اور خانقاہ کا تو ذکر کیا۔ قاسم نے نوکروں نے جب اذان کی آواز سنی تو وہ ڈر کے مارے منہ کے بل زمین پر دراز ہو گئے۔ کچھ دیر تک خوف کی وجہ سے سب کی بری حالت رہی، پھر اندھیرا بڑھنے لگا۔ قاسم اور اس کے نوکر اپنے بستروں پر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ بستر پر پڑے پڑے قاسم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ مطلع بالکل صاف تھا، تارے خوب چمک رہے تھے، ہر طرف ایک ہو کا عالم تھا، مگر اس فضا کا اثر قاسم پر الٹا ہوا۔ تصور بندھا کہ یہ صحرا ایک زندہ ہے اور اس زندہ پہ ایک ایسا قیدی ہے جس کی رہائی کی امید نہیں، اور آسمان کے یہ چمکتے تارے اس پر پہرا دے رہے ہیں، کہیں یہ اسیر بھاگ نہ جائے۔ قاسم بہت دیر تک جاگتا اور دن میں جو کیفیتیاں دل پر گزرتی تھی ان کو یاد کرتا، لیکن جب زیادہ رات ہوئی تو سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو ابھی اندھیرا تھا، صبح کا طلوع ہو چکا تھا اور ستارے جھلملا کر اپنی روشنیاں گل کر رہے تھے، اور روشنیاں گل کرنے کو تھے۔ صبح کی ستارے کی چمک میں قاسم کو دم خنجر کی آبداری معلوم ہوتی تھی۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف اس کا خدمت گار اور بائیں طرف دونوں ساریان غافل سو رہے تھے۔ دونوں اونٹ اور دونوں گھوڑے کچھ دور گردنیں جھکائے ادھر ادھر ریت کے سونگھتے تھے اور افسوس کرتے تھے کہ ہائے یہ گھاس نہ ہوئی۔ قاسم کی طبیعت پھر بے چین و بے قرار ہوئی، اور یہ خیال ہوا کہ رات کے اندھیرے میں کسی غیر کا گزر اس کے قریب ضرور ہوا ہے۔ جب کچھ اجالا ہوا تو اپنے سرہانے کوئی چھوٹی سی چیز ریت میں گھڑی ہوئی دیکھی۔ سمجھا کہ شاید صلیب ہے جو کسی عیسائی نے نشان کے طور پر یہاں نصب کی ہے۔ اٹھ کر اس کو ریت سے اکھاڑا، دیکھا تو خنجر تھا۔ قبضہ اس کا سفید رنگ کا ہے، مگر قبضے اور مشت پناہ کے لٹو سرخ تھے۔ پھل پر ایک جگہ خون ہے۔ قاسم یہ دیکھ کر خوف سے پسینے پسینے ہو گیا۔ اتنے میں نوکر بھی جاگ اٹھے۔ قاسم کو خیال ہوا کہ اگر نوکروں نے کہیں اس خنجر کو دیکھ لیا تو ان کا تو دم ہی نکل جائے گا۔ فوراً اس کو اپنی پیٹی میں چھپا لیا، نوکروں کو آواز دی اور فریضہ فجر ادا کرنے کھڑا ہو گیا۔ صبح کی روشنی اب خاصی پھیل چکی تھی۔ نوکر سفر کی تیاری کرنے لگے۔ قاسم نے ریت پر قدموں کے نشان ڈھونڈے، مگر انسان کے قدم کا کہیں نشان نہ ملا۔ نوکروں کے چہروں پر زندگی سے مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر کوچ کا حکم دیا اور یہ مختصر قافلہ پھر اسی صحرائے دہشت میں اترنے لگا۔ یہ خبر تھی کدھر جا رہے ہیں، اور نہ یہ معلوم تھا کہ کدھر جانا ہے۔ چند گھنٹے چلنے کے بعد ایک بڑی سیاہ چٹان نظر آئی۔ اس کی چوٹی شمال کی طرف جھکی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ادھر ادھر تھوڑی دور تک اس کا سایہ زمین پر تھا۔ یہ سایہ دیکھ کر دوپہر میں گرمی سے زیادہ پناہ لینے اور کھانے پینے کے لیے یہ لوگ وہاں پر اترے۔ خریفوں سے خشک مچھلیاں اور کھجوریں نکال کر کھائی اور مشکیزوں سے پانی پی کر اپنے پیٹ کو کچھ حد تک بھرا۔ گھوڑے کو پانی پلا کر واپس آیا تو دیکھا کہ تینوں نوکر مل کر آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ قاسم کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو گئے اور قریب آ کر سب نے ایک دفعہ ہی کہنا شروع کیا کہ حضور اب ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم کو تو اس صحرا میں اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ اس بیابان میں خدا نہ جانے کہاں کہاں کی بلائیں بھری ہیں، اب ہم اپنی موت کا نظر آ رہی ہے۔ اب ہم کتنی ہمت ہار چکے ہیں۔ قاسم کو اس سرکشی پر بہت غصہ آیا۔ بے اختیار ہاتھ تلوار کے قبضے پر پہنچا، مگر فوراً اپنی خوف کی حالت یاد آئی اور رک کر سوچنے لگا کہ جب خوف و ہراس سے خود یہ میرا حال ہے تو ان غریبوں کا نہ شرافت کا دعویٰ ہے، نہ اس بات کی عزت حاصل ہے کہ خلافت پناہ کی جناب سے اس سفر کا کوئی فرمان ملا ہے، پھر کیا وجہ کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈالے اور آگے چلنے سے انکار کرے۔ پھر بھی قاسم نے ان سب کو ڈانٹا اور سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ نوکروں نے کہا چلنے کو ہم تیار ہیں، لیکن آگے نہیں، پیچھے بغداد کی طرف سفر کی تیاری کریں گے۔ اور یہ کہہ کر کہ وہ بھی اپنے کمر سے جھریاں نکالتے ہوئے چٹان کی دوسری جانب جہاں اونٹ اور گھوڑے بندھے تھے چلے۔ قاسم کو ایسا طیش آیا کہ تلوار برہنہ کر کے ان کی طرف لگ پا۔ یہ دیکھ کر نوکر خوف سے بھاگے اور تھوڑی دور بھاگ کر ریت پر اوندے منہ اس طرح گر پڑے گویا اب جینے کی بالکل آس نہیں رہی۔ جب قاسم تلوار ہاتھ میں لیے چٹان کی دوسری طرف جدھر یہ نوکر گئے تھے پہنچا تو ایک عجیب کیفیت نظر آئی۔ ریت کا میدان چاروں طرف دھوپ میں چمک رہا تھا۔ تھوڑی دور زمین سے کچھ اوپر کو ایک غبار کسی بڑے شہر کی عالیشان عمارتیں
مسجد کے اونچے مینار اور گنبد نظر آئے۔ قاسم سمجھا کہ غالباً یہ باغ ارم ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ جب آدمی مرنے کو ہوتا ہے تو نظر آیا کرتا ہے۔ اب قاسم بھی سمجھے کہ ان کی موت قریب ہے۔ پھر دفعتاً خیال آیا کہ باغ ارم تو ملک عرب میں عدن کے قریب ہے اور یہ مقام وہاں سے 100 میل کا فاصلہ رکھتا ہے۔ پس ہو نہ ہو یہ صحرا کا ایک سراب نگاہ کا محض ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اپنی غلطی پر کچھ ہنسی آئی، مگر یہ ہنسی فوراً ہی حیرت سے بدل گئی۔ دیکھا کہ اسی شہر کے دروازے سے جس کی عالی شان عمارتیں نظر آئی تھی، ایک گروہ مسلم سپاہیوں کا اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا، اور چیخوں کا ایک ہولناک شور ہے جو کانوں کے پار ہوا۔ اور اب یہ دیکھا کہ اسی گروہ میں ایک شتر سوار برچھا ہاتھ میں کولے تولے آندھی کی طرح اس کی طرف آ رہا ہے۔ قاسم نے کہا، اچھا یہی وہ موذی ہے جو اس سفر میں شروع ہی سے میری جان کے پیچھے پڑا ہے۔ یہ یقیناً ابلیس ہے اور اب خاتمہ قریب ہے۔ اس کے ساتھ یہ قصد ہوا کہ اگر واقعی یہ ابلیس ہے اور موت بھی قریب ہے تو پھر جوان مردوں کی طرح لڑ کر کیوں نہ جان دوں۔ اتنا سوچتے ہی تلوار سونت کر ایک وار کرنے کو آگے جھپٹا کہ شتر سوار کا اونٹ دفتن رکا، اور سوار نے ہاتھ اٹھا کر کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے سپہ سوار، اگر تو اسرائیل نہیں ہے تو خدا کے واسطے مجھے موت سے بچا لے، اور اگر اسرائیل ہے تو جلد اس زندگی پر عذاب سے میری گلو خاصی کر۔ اس آواز کے آتے ہی وہ بڑا شہر، اس کا دروازہ اور فوج جو اس میں نکل رہی تھی سب غائب ہو گئے، اور قاسم کو اپنے سامنے ایک پستہ قد آدمی اور سرمنہ کو سفید اور کالی دھاریوں کی چادر میں لپیٹتے اونٹنی پر سوار پر نظر آیا۔ اتنا دیکھتے ہی اونٹنی دفعتاً زمین پر گری اور اس کا سوار بھی لڑک کر نیچے آ رہا تھا۔ اونٹنی ایک ہی دفعہ زور سے بلبلائی اور تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ آگے 5واں باب سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بچوں، بہرام بن عبداللہ قندھاری کا نام تو نے مجھ سے پہلے بھی سنا ہے۔ یہ قندھار کا مشہور قوال کچھ عجیب و غریب آدمی تھا۔ شاعری اور کیمیا گری میں استادی کا دعویٰ رکھتا تھا۔ شروع میں اس کے اعمال نامہ گفتابے تھے، لیکن شکر ہے کہ آخری عمر میں وہ بہت پارسا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آخری نیکیوں پر نظر کرم فرما کر اس کی مغفرت فرمائے۔ بہرام اس وقت ایران سے آ رہا تھا۔ پہاڑوں میں رستہ بھول کر اس صحرائے لک و دک میں آ نکلا۔ کئی دن سے سرگردہ پڑا ہوا تھا، مگر راستہ نہ ملتا تھا۔ خوراک اور پانی جس قدر ساتھ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور اب کئی دن سے وہ پورا اور اس کی اونٹنی دونوں بھوک اور پیاس سے نیم جاں ہو رہے تھے۔ جب راستہ ملنے کی طرف سے کتنی مایوسی ختم ہو گئی اور بہرام نے خوب چیخ کر گانا بجایا کہ کہیں کے غل مچانا شروع کیا۔ اشعار جو وہ اپنی داست میں گا رہا تھا ان کا مضمون کچھ ایسا تھا، وائے برحال ماں قندھار کے اس مطرب خوشنواں کے رشتہ حیات کو مکراز تقدیر نے کیسا قبر اس وقت کاٹ دیا۔ افسوس، گلزار موسیقی کے پھول بے وقت مرجھا گئے، مگر کیا مذائقہ سپر حکومت رنج و الم کے تیروں کو بیکار ثابت کر دے گی۔ بس اے بہرام غمگوشہ، موت کا دلیری سے مقابلہ کر۔ اس کا جاؤ اجل میں ایک ایسا مرتبہ یا مرثیہ سناتا چل کے چرخ کی کج رفتاری کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بن جائے اور ہم بےکسوں کو تسکین ہو۔ بہرام گہنی نوجہ پڑتا اور اونٹنی پر سوار جا رہا تھا کہ ایک سیاہ اونچی چٹان کے پیچھے سے 3 آدمی نکل کر چیخیں مارتے بھاگتے ہوئے نظر آئے، اور جو ہی سامنے پہنچے فوراً زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ اس کے بعد دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار غصے سے منہ سرخ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے کھڑا ہے۔ بہرام سمجھا کہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے اس کے انتظار میں کھڑے ہیں اور اب اپنا دم واپس لے۔ بہرام نے زمین سے اٹھ کر مردہ اونٹنی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ کر کہنے لگا، زلیخا پیاری زلیخا، تجھے خدا سونپا، تیرے لیے تو کیا روؤں، تو آرام سے ہوگی، رونا تو اپنے قسمت کا ہے، آج کیسے وفادار خادم سے جدائی ہوگی۔ قاسم نے بہت ہی متانت سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ میری طرح انسان نکلے، میں اب تک آپ کو ابلیس سمجھ رہا تھا، مگر کچھ اپنی تعریف تو کیجیے کہ آپ ہیں کون، اور یہ شور و غوغا جو ابھی میں سنتا تھا کیا تھا؟ بہرام نے یہ فقرہ سنتے ہی ایک پاؤں زور سے زمین پر مارا اور آنکھیں لال کر کے بولا، کیا خوب، اگر آپ مجھ کو ابلیس سمجھتے تو میں بھی آپ کو اسرائیل سمجھ رہا تھا۔ پہلے آپ فرمائیں کہ آپ بشر ہیں جنہوں نے میری خوش نوائی کو شور بے ہنگام اور غوفائے نافرجام سمجھا، وہ قدر شناسی ہے۔ ذرا تو انصاف کیا ہوتا ہے، کیا میرا نغمہ گداز زمین کے جگر تک نہیں اتر گیا؟ کہ اس شہر سے چشمے فلک پر خوب طاری نہیں ہو گیا؟ کہ اڑتے پرندے اسے سنتے ہی پروں کی حرکت بند کرنے کے لیے ہوا میں معلق نہیں رہ گئے؟ کیا